السلام علیکم عزیز طلبہ، غالب اردو اکیڈمی و تحقیقاتی ادارہ کی پیشکش شعبان سیریز آسان اردو کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا معلم اردو شعبان جھلن شعبان۔ آج ہم اپنی درسی کتاب کے دوسرے اور ایک انتہائی تاریخی سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، اور اس کے مصنف اردو نثر کے بانی تحریک علی گڑھ کے روح رواں سر سید احمد خان ہیں۔ بچوں، یہ سبق محض ایک امتحانی مضمون نہیں بلکہ یہ کسی بھی قوم کی تقدیر بدلنے کا وہ سنہری اصول ہے جسے خود انحصاری یا سیلف ہیلپ کہا جاتا ہے۔ آج کے اس اہم لیکچر میں آپ کو پہلے اس سبق میں آنے والے تمام گہرے اور نئے الفاظ کے معنی بہت آسان زبان میں سمجھاؤں گا، اور پھر اس پورے مضمون کا ایک ایسا جامع اور نہایت آسان خلاصہ آپ کے ذہنوں میں اتاروں گا کہ آپ کو پرچے میں لکھنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو چلیے پوری توجہ کے ساتھ اپنی نوٹ بکس کھولیں اور میرے ساتھ چلیے اسکرین کی طرف۔ اپنی مدد آپ مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ نئے اور مشکل الفاظ کے معنی صفحہ 20 پر۔ عمدہ، اعلیٰ، بہتر۔ پنسال، پانی پلانے کی جگہ، نشیبی جگہ جہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ شخصی ترقی، انفرادی یا ذاتی ترقی۔ مقولہ، کہاوت، از خود، خود بخود۔ نیچر کا قاعدہ، قانون قدرت۔ چال چلن، طور طریقے۔ رعایا، عوام، قوم۔ اسی طرح صفحہ 21 ہے۔ سستی، کاہلی۔ باہمی معاشرت، آپس میں میل جل۔ نیست و نابود کرنا، تباہ و برباد کرنا، مٹا دینا۔ وضع، حلیہ، انداز۔ شغل، کام کاج۔ حاشا و کلا، بالکل بھی نہیں۔ مطیع، اطاعت کرنے والا۔ خدا نہ ترس، اللہ سے نہ ڈرنے والا۔ فانوس خیال، بے بنیاد سوچ۔ حقیر، کمتر، گھٹیا، معمولی۔ بدی، گناہ، برائی۔ صفحہ 22 ہے۔ اگلی پشت، باپ، دادا، پردادا اور ان سے آگے جو بڑے ہیں خاندان۔ آلات جر ثقیل، لوڈر مشینری، بڑے بڑے آلات، بڑی مشینریز۔ مخفی، چھپا ہوا۔ فلسفی، دانش مند۔ نیچر کی گردش، ایک مدت کے بعد۔ بے بہا، قیمتی، سرے گنج، خزانے پر۔ مثل مار، سانپ کی طرح۔ عاجز، مجبور، بے بس۔ عاقبت، آخرت۔ سوانح عمری، زندگی کے حالات۔ اب خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے اپنی جو امتحانی کاپی آپ کو ملے گی اس کے مڈ میں اپنی مدد آپ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ مصنف کا نام سر سید احمد خان اور خلاصہ لکھنے کے بعد آگے تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے، اور اس سے نیچے 1 ٹیب کی جگہ چھوڑ کے آپ لکھنا شروع کریں گے۔ مصنف کے مطابق خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ پڑھنے میں تو یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، لیکن اس میں کئی قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ قومی ترقی کا دار و مدار اس فقرے پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر کسی قوم کے لوگ اپنی حالت بدلنے کی خود کوشش کریں گے تو وہ قوم جلد ترقی کرے گی۔ جو قوم دوسروں پر انحصار کرتی ہے وہ ترقی نہیں کرتی اور اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسی ہی حکومت ہوگی۔ اچھی رعایا پر اچھے لوگوں کی حکومت ہوگی، بری رعایا پر برے لوگوں کی حکومت ہوگی۔ جس قوم کے افراد محنتی اور ایماندار ہوں گے وہ قوم ترقی کر جائے گی۔ جس قوم کے افراد سست، بے ایمان اور خود غرض ہوں گے وہ قوم پیچھے رہ جائے گی۔ بیرونی کوششوں سے برائیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ نئی صورت میں دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو اندرونی کوشش سے ختم کرنا چاہیے۔ غلام وہ نہیں جسے کسی ظالم آقا نے خرید لیا ہو یا جو کسی ظالم حکومت کی رعیت میں ہو۔ غلام تو وہ ہے جو بد اخلاق، خود غرض، جاہل، شریر اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو۔ کسی بھی شخص کی اصلاح حکومت نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنی اصلاح خود نہ کرے۔ اپنی مدد آپ کرنے سے ہی قوم کی عزت ہے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنے
اور اپنی مدد آپ، یہ دو اصول ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پہلا اصول انسان کو مٹا دیتا ہے، دوسرا اصول انسان کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ انسان کو موجودہ ترقی ایسے ہی حاصل نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے پیچھے انسانوں کی زبردست محنت کار فرما ہے۔ انسان کی موجودہ ترقی نسل در نسل مسلسل محنت کی وجہ سے ہے، مگر صد افسوس ہماری قوم نے اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنے باپ داداؤں کی جائیداد گنوا دی۔ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، عملی تعلیم اس کو چال چلن، شخصی خوبی اور قومی عزت عطا کرتی ہے۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلا علم یعنی تعلیم ہی وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اس پچھلے علم سے ہی عمل اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور عمدہ چال چلن ہی آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تھا سر سید احمد خان کے شورۂ آفاق مضمون اپنی مدد آپ کے نئے الفاظ و معنی اور اس کا ایک نہایت آسان خلاصہ۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سر سید نے کتنے خوبصورت انداز میں یہ سمجھایا کہ جب تک فرد اپنی اصلاح نہیں کرتا تب تک پوری قوم کی حالت نہیں بدلتی۔ اگلی کلاس میں ہم اسی سبق کی ان اہم عبارات کا مطالعہ کریں گے جو بورڈ کے امتحانی پرچے میں تشریح کے لیے متوقع ہیں، اور ایک ایسی جادوئی اجمالی تشریح کریں گے جو اس سبق سے آنے والی ہر عبادت کے لیے یکساں مفید ہوگی۔